أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم، إمام الأولين والآخرين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا علي لما ابنة فاطمة كفوا في وجه العرس. باعث بلند صلوات. میرے محترم سامعین، ابن عباس روایت کرتا ہے کہ ایک سفر کے دوران سید الانبیاء اپنی سواری سے اترے اور یکے بعد دیگرے پاک پیغمبر نے 5 سجدے کیے. نماز نہیں پڑھی، نہ قیام ہے نہ رکوع، فقط یکے بعد دیگرے 5 سجدے. ابن عباس روایت کرتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور میں نے سرکار دو عالم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ، اس سفر کے عالم میں آپ نے سجدے کیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا: ابن عباس، اس سفر کے دوران جبرائیل امین حاضر ہوئے اور جبرائیل نے درود و سلام کے بعد عرض کی: اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں. جب جبرائیل نے یہ کہا، میں سواری سے اترا، اس نعمت رب جلیل پہ سجدہ شکر کیا. یا رسول اللہ، یہ دوسرا سجدہ کیوں کیا؟ فرمانے لگے جب پہلے سجدے سے فارغ ہوا پھر جبرائیل نے عرض کی: یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے میں فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ، یہ تیسرا سجدہ. سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا: جبرائیل، اے ابن عباس، میں جب دوسرے سجدے سے فارغ ہوا جبرائیل امین نے عرض کی: اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے میں حسن مجتبیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ، یہ چوتھا سجدہ. سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا: جب میں تیسرے سجدے سے فارغ ہوا جبرائیل نے عرض کی: یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے میں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں.
پھر میں نے سجدہ شکر کیا. یا رسول اللہ یہ 5واں سجدہ شکر کس لیے؟ فرمایا جب چوتھے سجدے سے فارغ ہوا اب جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے جو ان سے اہل بیت سے محبت کرتا ہے میں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہوں. اللہ محبت اہل بیت جیسا عظیم موتی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. یہ محبت جیسی نعمت ہی تو ہے جو آپ کو اس سردی کے عالم میں امام بارگاہ میں لائی. دوستو آج صدیقہ کبریٰ کی شہادت کا دن ہے. کتنی عزت کی حامل تھی زہرا, کتنی عزت کی حامل. کائنات میں کوئی زہرا کی ہمسری کر ہی نہیں سکتا. سید الانبیاء نے فرمایا اما ابنتی فاطمہ ہی سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. میری بیٹی زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار, اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ آگے فرمایا ہے یا نور عینی, فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا از یک نسبت مریم از یک نسبت عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. زہرا وہ ہے جو نبی کی آنکھوں کا نور ہے. آگے فرمایا ہے یا نور عینی, زہرا میری آنکھوں کا نور ہے. یہ ثمرۃ فؤادی, زہرا میرا میوہ قلب ہے. یا روح التی بین جنبیا, زہرا میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان. ہی الحوراء الانسیہ, امام سید الانبیاء فرماتے ہیں میری بیٹی زہرا انسانی شکل میں حور ہے. آگے فرمایا جب میری بیٹی زہرا عبادت پروردگار کے لیے اپنے مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی, زہرا کے نور سے زہرا کا نور اس طرح چمکتا جس طرح آسمان کی مخلوق ملائکہ کے لیے زہرا کا نور اس طرح چمکتا تھا جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے. اللہ تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں, کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی. علی بڑی عظمت کا حامل ہے, کوئی شک نہیں ہے. بڑی فضیلتیں علی حیدر کرار کی. علی کی فضیلت کا تذکرہ کرتا جاؤں سید الانبیاء میں ریاض النظرہ میں شاہ صاحب قبلہ یہ حدیث موجود ہے. پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اوتیت ثلاثا لم یؤتہن احد ولا انا. سید الانبیاء نے علی کو خطاب کر کے فرمایا یا علی 3 ایسی فضیلتیں ہیں جو اللہ نے کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائی, میں محمد کو بھی عطا نہیں فرمائی جو فقط تجھے اللہ نے عطا کی. ان میں سے پہلی یہ ہے سید الانبیاء نے فرمایا یا علی جس طرح سسر آپ کو نصیب ہوا کائنات میں کسی کو اس جیسا سسر نہیں ملا حتیٰ کہ میں مصطفیٰ کو بھی نہیں ملا. اور دوسرا جملہ فرمایا یا علی جس طرح اللہ نے آپ کو زہرا جیسی زوجہ عطا فرمائی کائنات میں کسی کو ایسی زوجہ نصیب نہیں ہوئی حتیٰ کہ میں مصطفیٰ کو بھی نصیب نہیں ہوئی. اور تیسرا فرمایا یا علی جس طرح آپ کو اللہ کی ذات نے حسن اور حسین جیسے جوانان جنت کے سردار بیٹے عطا فرمائے کائنات میں کسی کو ایسے بیٹے عطا نہیں ہوئے. اللہ اکبر. کوئی روایت نہیں ملے گی. علی بڑی عظمت کا حامل ہے, کوئی شک نہیں ہے. کوئی روایت نہیں ملتی علی آیا ہو استقبال کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہو, لیکن سب کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں جب زہرا آتی پاک پیغمبر کھڑے نہیں ہوتے تھے. کام آئی
آیت اللہ خامنہانی فرمایا کھڑے نہیں ہوتے تھے، چند قدم دوڑتے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، مرحبا کہتے، اپنی بیٹی کا بوسہ دیتے اور اس مقام پہ زہرا کو بٹھاتے جس مقام پہ رسول بیٹھا۔ ایک کرانی نے خوبصورت جملہ لکھا ہے، گوہر ناشناختہ زہرا وہ ہے جس کو پہچانا جو کسی نے نہیں۔ زہرا کو پہچانا جو کسی نے نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ نام فاطمہ، چھڑانے والی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء، میری جدہ زہرا کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام فاطمہ، فاطمہ چھڑانے والی۔ جب محشر کا دن ہوگا، اللہ اکبر، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث پڑھتا ہوں، میرے مولا فرماتے جب محشر کا دن ہوگا، جنت اور جہنم کے قریب آئے گی زہرا اور کہے گی الہی و سیدی سمیتنی فاطمہ، پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، وفاطمت بھی من تولانی وتولا ذریتی امن من النار، میرے اللہ تو نے مجھے، میری اولاد کو، میری اولاد سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے امان دی ہے، وعدک الحق، میرا اللہ تیرا وعدہ پر حق ہے، تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ امام علی و امام محمد باقر فرماتے بی بی کہے گی پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا، مجھے، میری ذریت کو اور میری ذریت سے محبت کرنے والوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، میرا اللہ تیرا وعدہ پر حق ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ امام محمد باقر فرماتے آواز توحید آتی ہے، فاطمہ میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا تھا، تجھے، تیری ذریت کو، تیری ذریت سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے محفوظ کیا تھا، فاطمہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دوستو جب قیامت کا دن ہوگا نا، یہ بھی حدیث سنیں، قرآن کہتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم، جب قیامت کا دن ہوگا لوگوں کے پیشانی پہ لکھا جائے گا یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ محب اہل بیت ہے، پیشانیوں سے لوگ پہچانے جائیں گے، لکھا ہوگا یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ محب اہل بیت ہے، ایک کے چہرے پہ لکھا ہوگا یہ محب اہل بیت ہے، حکم توحید ہوگا میرے ملائکہ اسے جہنم میں لے جاؤ، گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اسے جہنم کی جانب لے کے جا رہے ہوں گے، صدیقہ کبریٰ کی نگاہ پڑے گی، اب زہرا کی نگاہ پڑے گی، اس کے چہرے پہ لکھا ہے محب اہل بیت، بارگاہ توحید میں عرض کرے گی پروردگار تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا تیرے محبوں کو جہنم نہیں بھیجوں گا، میرے اللہ یہ ہمارا ماننے والا ہے، تیرے ملائکہ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، حکم توحید کا فاطمہ میں نے جان کے ایسا کیا ہے، تو اسے جہنم لے جایا جائے، تیری اس پہ نگاہ پڑے، تو اس کی شفاعت کرے، اور معاشر میں موجود انبیاء، اولیاء، اوصیاء، معاشر میں موجود ساری مخلوق کو پتہ چل جائے اللہ کے نزدیک زہرا کا مقام کیا، اللہ کی نگاہ میں زہرا کا مقام کیا، اللہ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی،
قرآن مجید کی یہ مختصر سی سورہ، سورہ مبارک کوثر، مختصر سی سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 3 آیات ہیں، اور 3 آیات میں 10 لفظ ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 3 آیات ہیں۔ پورا قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں دوستو، قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں 4 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ نے لفظ انا سے کیا ہے۔ سورہ مبارک قدر میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورۃ الکوثر میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ سورہ مبارک فتح میں فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میرے حبیب ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی۔ سورہ مبارکہ نوح کا آغاز بھی انا سے ہوتا ہے، انا ارسلنا نوحا فی قومہ، ہم نے نوح کو اپنی قوم میں بھیجا۔ یہ قرآن کی ایسی صورت ہے، بسم اللہ کے بعد 3 آیتیں ہیں، الفاظ 10، اور 10 الفاظ میں سے 6 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں فقط اسی صورت میں اللہ نے بیان کیے۔ پورے قرآن میں وہ لفظوں کا تکرار نہیں ہے۔ شاہ صاحب قبلہ آتیناکا، قرآن میں فقط ایک لفظ ہے اور وہ سورہ کوثر میں ہے۔ شاید آپ کسی کے ذہن میں آئے کہ مولانا قرآن میں تو ایک اور صورت بھی ہے، ایک آیت اور بھی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ میرے حبیب ہم نے تمہیں 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ لیکن دوستو یاد رکھو، یہ جو آیت ہے یہ حمزہ الف کے اوپر کھڑی زبر ہے اور تے ہے توئے نہیں، لیکن آتَيْنَاكَ عین توئے۔ پہلا لفظ آتینا کا، قرآن میں اس کا تکرار نہیں ہے۔ دوسرا لفظ ہے فصل، اس کا بھی تکرار نہیں ہے۔ تیسرا لفظ، پہلا لفظ آتینا کا، دوسرا لفظ ہے کوثر۔ کوثر بھی قرآن میں ایک دفعہ استعمال ہوا، فقط سورہ کوثر میں۔ تیسرا لفظ ہے فصل، چوتھا لفظ ہے وانحر، پانچواں لفظ ہے شان عقاب، اور چھٹا لفظ ہے ابتر۔ یہ قرآن میں صرف ایک دفعہ استعمال ہوا، اور یہ ایسی عظیم سورہ ہے، اللہ نے اس مختصر سی صورت میں اپنے حبیب کو 5 دفعہ خطاب کیا۔ آتینا کا، ہم نے تمہیں عطا کی۔ فصلے صیغہ امر ہے، نماز پڑھ۔ وانحر صیغہ قربانی کر، لرب کا، اپنے رب کے لیے۔ شان عقاب، تیرا دشمن۔ اور دوستو کتنی عظمت کی حامل ہے زہرا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں جس کی میں ضرورت سمجھتا ہوں۔ جب شادی کے قابل ہوئی نا صدیقہ کبریٰ، اللہ، ہمارے ممبر پہ جب بیان نہیں ہوتا میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب شادی کے قابل ہوئی نا صدیقہ کبریٰ، شادیاں ہوں نا، کارڈ چیز چھپتی ہیں نا، کارڈوں پہ لکھا ہوتا ہے جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں۔ اگر نہ بھی لکھا ہو، لوگوں کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں، لیکن دوست یاد رکھا، کوئی جوڑے عرشوں پہ نہیں بنتے، کوئی عرشوں پہ جوڑے نہیں بنتے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر جوڑے عرشوں پہ بنتے پھر طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑ سکتے؟ شادی ہوتی ہے، کئی خاندان قریب آتے ہیں، طلاق ہو گئی، کئی خاندان، کوئی جوڑے عرشوں پہ نہیں بنتے۔ کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک ایک جوڑا ہے جو عرشوں پہ طے ہوا۔ سید الانبیاء کی خدمت میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور درود و سلام کے بعد عرض کرتے، اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے میں نے مالائے اعلیٰ پہ نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، آپ زمین پہ علی کا عقد فاطمہ سے کر دیں۔ یہ پہلا جوڑا اور آخری جوڑا، میں نے مالائے اعلیٰ پہ نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، آپ زمین پہ علی کا عقد فاطمہ سے کر دیں۔
کافی لوگ آئے تھے خواستگاری کے لیے صدیقہ کبریٰ کی. ہر ایک کے جواب میں سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا امرها الی ربها. زہرا کی تزویج کا معاملہ رب کے سپرد ہے. عبد الرحمن بن عوف آیا تھا اور ابن عوف عرض کرتا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کا عقد مجھ سے کر دیں، میں دنیا عرب کا قیمتی ترین حق مہر دینے کے لیے تیار ہوں. 10,000 دینار، 100 اونٹ مصر کے ریشمی لباسوں سے لدا ہوا دینے کے لیے تیار ہوں. آپ فاطمہ کا عقد مجھ سے کر دیں. روایت یہی کہتی ہے جب ابن عوف آیا تھا منظر یہ تھا سید الانبیاء کے سامنے چھوٹے چھوٹے سنگریزے پڑے تھے. ابن عوف نے جب خواستگاری کی اور کہا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کا عقد مجھ سے کر دیں، دنیا عرب کا قیمتی ترین حق مہر دینے کے لیے تیار ہوں. 10,000 دینار، 100 اونٹ مصر کے ریشمی کپڑوں سے لدا ہوا دینے کے لیے تیار ہوں، آپ زہرا کا عقد مجھ سے کر دیں. روایت یہ کہتی ہے سید الانبیاء کے چہرے پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے. ایک مٹھی بھر سنگریزے اٹھائے، ابن عوف کے منہ پہ مارے اور فرمایا مجھے دنیا دار سمجھتا ہے، امرها الی ربها. زہرا کی تزویج کا معاملہ رب کے ساتھ. عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا ہے، نام عبداللہ. وہ کہا کرتا تھا ساری دنیا کی زمین سرخ بالوں والے اونٹوں سے بھر جاتی، میں اکیلا اس کا مالک ہوتا. ساری دنیا کی زمین سرخ بالوں والے اونٹوں سے بھر جاتی، میں اکیلا اس کا مالک ہوتا. حضرت عبداللہ بن عمر کے جملے ہیں، فرماتے یہ بات مجھے اتنی محبوب نہ تھی جتنا یہ محبوب تھا. اللہ نے جو 3 فضیلتیں علی کو عطا فرمائی ہیں، کاش ان میں سے ایک مجھے مل جاتی، اور ان میں سے ایک ہے تزویجہ بفاطمہ، علی کی فاطمہ سے شادی. اللہ. جب علی حیدر کرار خواستگاری کے لیے آئے تھے نا، روایت یہ کہتی ہے پاک پیغمبر ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے. دکل باب کیا، سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا ام سلمہ جلدی جا، دروازہ کھول، دروازے پہ وہ آیا ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ کون آیا دروازے پہ؟ فرمایا ام سلمہ جلدی جا میرا بھائی علی آیا ہے، جلدی جا میرا بھائی علی آیا. دروازہ کھلا، امیر کائنات آئے، سید الانبیاء کے سامنے بیٹھے. دوستو اب زبان ساتھ نہیں دے رہی، اب علی کی زبان ساتھ نہیں دے رہی. کیسے خواستگاری صدیقہ کبریٰ کروں؟ یہ عقدہ بھی پاک پیغمبر نے حل کیا. فرمایا یا علی مانگو، آج جو مانگو گے ملے گا. صدیقہ کبریٰ کی خواستگاری کی. اب پاک پیغمبر نے وہ محفل چھوڑی، وہ مقام چھوڑا اور اس مقام پہ تشریف لائے جہاں صدیقہ کبریٰ بیٹھی تھی. اور دوستو ہمارے معاشرے میں جو بیماری ہے، ہم بیٹی اور بیٹے سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ناراض نہ ہونا میرے محترم سامعین، سادات و غیر سادات ناراض نہ ہونا، ہم بیٹی اور بیٹے سے پوچھنے کے روادار نہیں ہیں. میری شان کے منافی ہے میں بیٹے سے پوچھوں. ہمارے یہاں تو رشتے ایسے ہوتے ہیں جیسے گائے بھینس بکری کا سودا ہوتا ہے. ایسے ہے یہ نہیں؟ بس 2 لاکھ روپیہ طے کیا اور بھینس کی رسی پیسے لیے اور رسی اس کے حوالے کر دی. بیٹی اور بیٹے کا رشتہ بھی ایسے ہوتا ہے نا. جس نے زندگی گزارنی ہے اس سے پوچھو، بیٹی سے بھی پوچھو، بیٹے سے بھی پوچھو. اور معاشرے میں یہ بہت بڑی بیماری ہے.
سید الانبیاء نے جب امیر کائنات نے خواستگاری کی، اس مقام کو چھوڑا، اس مقام پہ آئے جہاں صدیقہ کبریٰ تشریف فرماتی۔ علماء میں لکھا ہے فضائل علی پڑھنا شروع کیے، فرماتے اقدمہم سلمن اکثرہم علمن اعظمہم علمن۔ زہرا علی علی ایمان میں سب سے مقدم ہے، علی کا علم کثیر ہے، علم عظیم ہے، فضائل علی پیغمبر پڑھتے رہے، سنتی رہی صدیقہ کبریٰ۔ اب بی بی نے کہا بابا کیا وجہ ہے کہ علی حیدر کرار کے فضائل پڑھ رہے ہیں؟ اب سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا زہرا انہی فضائل کے حامل علی نے تیرا رشتہ مانگا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں میری شان کے منافی ہے، یہ رشتہ تو آسمانوں پہ طے ہو چکا تھا۔ یہ جو پاک پیغمبر نے زہرا سے پوچھا یہ تیرے اور میرے بتانے کے لیے بیٹی اور بیٹے سے پوچھو۔ جب سید الانبیاء نے کہا فضائل علی پڑھے اور کہا فاطمہ بیٹی انہی فضائل کے حامل علی نے تیرا رشتہ مانگا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ روایت یہی کہتی ہے بی بی نے خاموشی اختیار کی، سید الانبیاء نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، سکوتھا اقرارھا۔ زہرا کا خاموش ہو جانا اس بات کی دلیل ہے زہرا راضی۔ آپ علی حیدر کرار کی خدمت میں آئے، علی حیدر کرار کے پاس سید الانبیاء، یا علی حق مار میں دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ کے ذہنوں میں ہوگا علی بڑا لاڈ تھا، بڑے مربع ہوں گے۔ میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ میری تین چیزیں ہیں، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک اونٹ ہے، یا ایک روایت میں ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، گھوڑا ہے۔ اور آپ کے ذہنوں میں شاید یہ ہوگا کہ علی اچھی نسل کا گھوڑا رکھتا ہوگا۔ ساری زندگی علی حیدر کرار نے دوستو اچھی نسل کا گھوڑا نہیں رکھا تھا، بس علی کا پورا گھوڑا ہوتا تھا۔ مولا کے گھوڑے کو دیکھ کے ایک بندے نے سوال کیا تھا یا علی تو بڑا بہادر ہے اور گھوڑا یہ، اس کے سوال کے جواب میں میرے مولا نے جواب دیا یاد رکھ اچھی نسل کے گھوڑے دو کاموں کے لیے رکھے جاتے ہیں، یا میدان جنگ سے بھاگنا ہو یا کسی فراری کا تعاقب کرنا ہو، علی دونوں کاموں سے رہا۔ اچھی نسل کے گھوڑے دو کاموں کے لیے، یا میدان جنگ سے بھاگنا ہو یا کسی بھاگنے والے کا تعاقب کرنا ہو۔ تبھی تو خیبر میں پیغمبر نے کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا۔ یا رسول اللہ ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا۔ فرمایا یا علی تو مرد میدان ہے، گھوڑا بھی تیری ضرورت ہے، تلوار بھی تیری ضرورت ہے، لیکن یا علی تو بہادر ہے، زرہ تیری ضرورت نہیں۔ زرہ امیر المومنین بیچی گئی، 500 درہم میں زرہ امیر المومنین بکی، یہی صدیقہ کبریٰ کا حق مار قرار پایا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں حق مار کے مسئلے میں ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ اس علاقے کی کنڈیشن تو پیر سید محمد حسین شاہی بتائیں گے۔ کوئی اخبار 500 ایسے نشا سے، اور کہیں زیادہ لکھ چھوڑو جی 1 کروڑ، جل دیونے کو نہیں ہوتا، لکھو جی 1 کروڑ۔ اور میں تو اس میں نکاح بھی نہیں پڑھتا جب تک حق مہر کی رقم دلہن کے حوالے نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ اب دوستو جب سید الانبیاء نے صدیقہ کبریٰ کے سامنے کہا فاطمہ تیرا حق مہر 500 درہم، دوستو غور سے سنو صدیقہ کبریٰ تیرا حق مہر 500 درہم،
اسلام میں بی بی نے ایک سوال کیا، یا ابتا ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم والدنانیر وانا بنتک یا رسول اللہ ما الفرق بینی و بینہن۔ اب بی بی نے عرض کی، بابا عرب کے عام لوگوں کی بیٹیوں کا حق مہر بھی درہم و دینار ہو، میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میں تو رحمت کل کی بیٹی ہوں، میں تو مختار کائنات کی بیٹی ہوں، میں تو نبیوں کے سردار کی بیٹی ہوں، میرا حق مہر بھی درہم و دینار، مجھ میں اور عام لوگوں کی بیٹیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ اب سید الانبیاء نے فرمایا، فاطمہ حق مہر میں تجھے درہم و دینار پسند نہیں؟ بی بی نے کہا، بابا حق مہر میں مجھے درہم و دینار نہیں چاہیے۔ فاطمہ بیٹی کیا چاہتی ہے حق مہر میں؟ بی بی نے اس کی بابا یا ابتا ان تدعو ربک ان یجعل شفاعت مہری فی وساط امتک۔ بابا دست دعا بلند کریں، ان تدعو ربک، اپنے رب سے دعا کریں، ان یجعل شفاعت مہری فی وساط امتک، بابا اپنے رب سے دعا کرو حق مہر میں مجھے آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق عطا فرمائے۔ بابا اپنے رب سے دعا مانگو حق مہر میں مجھے آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق عطا فرمائے۔ سید الانبیاء نے دست دعا بلند کیے، ابھی دست دعا بلند ہی تھے، رب جلیل کی جانب سے جبرائیل امین ایک پارچہ لائے، اس پہ لکھا ہوا تھا، میرے حبیب ہم نے فاطمہ کو حق مہر میں آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوستو ہمارے معاشرے میں ایک لعنت ہے، جہیز والی لعنت ہے نا ہمارے معاشرے میں۔ اگر اس ممبر سے حقائق بیان نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ ہمارا معاشرہ جہیز والی لعنت کی وجہ سے، میری کتنی بیٹیاں اور بہنیں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور آج تو ہم تو اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں پیر صاحب کہ لڑکے والے ایک لسٹ دیتے ہیں، ہمیں یہ جہیز چاہیے۔ ہے لعنت یا نہیں ہے؟ اور صدیق کبریٰ کو دیکھو، اگر سید الانبیاء چاہتے زہرا کا جہیز جنت سے نہیں آ سکتا تھا، دارین نہیں مل سکتی تھی، لیکن دوستو یہی حق مہر کی رقم تھی، حق مہر کی رقم، اسی حق مہر کی رقم سے صدیق کبریٰ کا جہیز خریدا گیا۔ کچھ رقم پاک پیغمبر نے صحابہ کو دی، جاؤ زہرا کے لیے ضروریات زندگی کا سامان لاؤ۔ صحابہ کرام جہیز کا سامان لائے، جس برتن زیادہ تر مٹی کے تھے۔ جب برتن سید الانبیاء کے سامنے آئے نا دوستو، پاک پیغمبر ایک ایک برتن کو اٹھاتے، غور سے دیکھتے، پھر رکھتے، پھر دوسرا اٹھاتے، پھر فرمایا اللہ ان گھروں پہ اپنی برکتیں نازل فرمائے جن گھروں میں مٹی کے برتن ہوں۔ حق مہر کی رقم سے جہیز خریدا گیا۔ اور یہ جو ولیمہ ہے ہمارے ہاں شریعت والا ولیمہ نہیں ہے، شریعت کا ولیمہ تو یہ ہے، چند اہل ایمان کو بلاؤ، غربا کو ترجیح دو، بس 10-15 مسجد میں جائیں اور پہلی صف و ایک صف میں جو مومنین بیٹھے ہیں، آؤ اللہ کے بندے آؤ ولیمہ کھا لو، غربا کو ترجیح دی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جو لعنت ولیمے والی لعنت بنی ہوئی ہے، غربا کو دھکے دیے جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے جان میں یا ہم شادی کی محفل میں بچا ہوا کھانا بھی غریبوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا ولیمہ دولت کی نمائش ہے۔ جب علی حیدر کرار کا جو ولیمہ ہوا تھا، مولا علی مسجد میں آئے، جو نمازی موجود تھے، سب کو لیے اور فاطمہ کا ولیمہ کھاؤ۔ اگر شادی شریعت کے مطابق ہو پھر مسائل بنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس دوستو نکاح ہوا، نکاح کے چند دن بعد رخصتی ہوئی،
جب بیٹی کو رخصت کرنے لگے نا پاک پیغمبر، بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب شادیاں ہوتی ہیں، غور کر لینا، جس گھرانے سے دلہن رخصت ہو رہی ہوتی ہے، اس گھر سے رونے کی صدائیں آتی ہیں۔ اپنا جسم کا ٹکڑا کاٹ کے کسی کے حوالے کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ جب زہرا کو پاک پیغمبر رخصت کرنے لگے نا، اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ماں تھی نہیں، خدیجہ الکبریٰ تھی، ماں کی جگہ بھی رسول اللہ تھے، باپ کی جگہ پہ بھی رسول اللہ تھے۔ فاطمہ کے سر پہ پاک پیغمبر نے ہاتھ رکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور دوستو اگر یہی جملہ ہم اپنی بیٹیوں کو سکھا دیں، ہمارے گھر جنت بن جائیں۔ فرمایا فاطمہ سر پہ ہاتھ رکھ کے نا، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ فاطمہ بیٹی، جس سے تیرے بابا نے تیرا عقد کیا ہے نا، فاطمہ تیرے بابا کے بعد کائنات کی افضل ترین شخصیت ہے، لیکن فاطمہ میرے بھائی علی کے پاس دولت دنیا نہیں ہے۔ فاطمہ بیٹی، میرے بھائی علی کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، دولت دنیا نہیں ہے۔ فاطمہ بیٹی یاد رکھنا، کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جسے پورا کرتے ہوئے علی مشکل میں پڑ جائے۔ فاطمہ بیٹی، کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا۔ کاش ہم اپنی بیٹیوں کو وقت رخصتی یہی سبق نہیں رسول اللہ نے فاطمہ کو دیا تھا۔ اور دوستو جتنا عرصہ علی کے گھر میں فاطمہ رہی، بابا کا دیا ہوا سبق یاد تھا، کوئی فرمائش نام کی چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں یہ جملے بھی ملتی ہیں، جب زہرا کا آخری لمحہ آیا، زہرا نے وصیتیں کرنا شروع کی، اس نے ایک جملہ کہا، یا علی کتنا عرصہ تیرے گھر میں رہی ہوں، اگر یا علی فاطمہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو معاف کر دینا۔ عزادار علی بڑا بہادر تھا، لیکن جب زہرا نے یہ جملے کہے، علی اٹھا بھی صحیح، بیٹھا بھی صحیح، اور کہا فاطمہ تو ایک جملہ علی سے کہا، یا علی ان اللہ زوجک بفاطمہ وجعل صداقہ الارض، یا علی من مشى علیہا وهو مبغض لک ولہا مشى علیہا حرامها۔ فرمایا یا علی میں نے آپ کی شادی فاطمہ سے نہیں کی، ان اللہ زوجک بفاطمہ، اللہ نے آپ کی شادی فاطمہ سے کی ہے، وجعل صداقہ الارض، یا علی پوری زمین کو اللہ نے زہرا کا حق مار قرار دیا ہے، یا علی من مشى علیہا وهو مبغض لک، یا علی جو اس زمین پہ چلے درحالہ کہ تو اس سے بغض رکھتا ہو، اس کا اس زمین پہ چلنا حرام۔ رخصتی ہوئی دوستو، رات گزری، دوسرا دن جب آیا نا، عرب کا ایک دستور تھا، 3 دن دلہن کا کھانا میکے گھر سے ماں لے کے جاتی، 3 دن دلہن کا کھانا میکے گھر سے ماں لے کے جاتی۔ لیکن دوستو جب رخصتی کے بعد جب دن چڑھا نا، خدیجہ الکبریٰ تو تھی نہیں، پیغمبر اسلام اٹھے، فرمایا میری بیٹی کا کھانا میرے حوالے کرو، میں اپنی بیٹی کا کھانا لے کے جاتا ہوں۔ باپ پیغمبر کھانا لے کے علی حیدر کرار کے گھر میں آئے، حسنین پاک مولا علی اور صدیقہ کبریٰ نے اس پاک پیغمبر کا استقبال کیا۔ اب پیغمبر نے ایک جو سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، یا علی تو نے فاطمہ کو کیسا پایا ہے؟ تو میرے مولا نے جواب دیا، نعم العون لا طاعت اللہ، اطاعت پروردگار میں بہترین مددگار۔ علی مولا فرماتے ہیں جب تیسرا دن تھا نا، پاک پیغمبر کھانا لے کے آئے،
پاک پیغمبر نے ہمارے گھر کے صحن میں چلنا شروع کیا، میں بھی پاک پیغمبر کے ساتھ چلنے لگا۔ پاک پیغمبر کبھی میرا دایاں رخسار چومتے، پھر روتے ہوئے بایاں رخسار چومتے۔ پیغمبر رو بھی رہے تھے، میرے رخسار بھی چوم رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں، میرے رخسار کیوں چوم رہے ہیں؟ فرمایا یا علی جب خدیجہ کا آخری لمحہ آیا تھا، میں نے کہا خدیجہ کوئی مانگنا ہے تو مانگ، خدیجہ تیرے اسلام پہ بڑے احسان ہیں، کچھ مانگنا چاہتی ہے تو مانگ۔ خدیجہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب میرا اصرار بڑھا، اب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ اب میری فاطمہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہے، یا رسول اللہ فاطمہ مجھے بڑی پیاری ہے، یا رسول اللہ بس اتنا چاہتی ہوں میرے بعد فاطمہ رونے نہ پائے، میرے بعد فاطمہ رونے نہ پائے۔ مولا فرمایا پاک پیغمبر نے یعنی جب تک خدیجہ کے بعد جب تک فاطمہ میرے گھر رہی میں نے فاطمہ کو رونے نہیں دیا۔ اب یعنی رسول اور خدیجہ کی امانت تیرے حوالے، یعنی فاطمہ رونے نہ پائے۔ لیکن عزادارو میں آپ سے پوچھتا ہوں پیغمبر کے بعد زہرا روئی ہے نا، زہرا روئی ہے نا، زہرا روئی ہے نا؟ میرے عدیل پڑھ رہے تھے کانت سلام اللہ علیہ موسبت الرال، بابا کی جہاز وفات کے بعد زہرا نے اپنے ماتھے پہ موت کی پٹی باندھی تھی۔ ناحلت الجسم دن بدن جسم کمزور ہو رہا تھا، منحدت الرکن پہلو شکستہ ہونے کی وجہ سے زہرا کے اعضاء نے سکڑنا شروع کیا۔ اگلا جملہ باقیت العین، ہر لمحہ زہرا روتی، ہر لمحہ روتی، یخشا علیہ ساعتم من ساعہ، لحظے کے بعد زہرا بے ہوش ہو جاتی، لحظے کے بعد زہرا بے ہوش ہو جاتی۔ اور سنو گے اگلا جملہ میرے امام جعفر صادق نے فرمایا البقاء خمسون، آدم سے لے کر قیامت تک 5 ہستیاں ایسی ہیں جو رونے میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ آدم جنت کے فراق میں روئے، یعقوب یوسف کے فراق میں رویا، یوسف فراق یعقوب میں رویا، سید سجاد اپنے بابا کی شہادت کے بعد 34 سال سجاد رویا۔ ایک 4 ہستیاں رونے والی امام صادق نے ان 5 ہستیوں میں زہرا کا شمار بھی کیا ہے۔ مجھے آدم کو رونا تو سمجھ آتا ہے، آدم کافی 40 سال رویا، حضرت یعقوب کافی عرصہ روئے، حضرت یوسف بھی کافی عرصہ روئے، سید سجاد 34 سال روئے۔ لیکن سوچتا ہوں جو بابے کے بعد 75 دن زندہ رہی ہو، 75 یا 95 دن، اور سب سے زیادہ رونے والوں میں ان کا نام ہو عزادارو بی بی یہی کہتی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا۔ بابا تیرے بعد اتنی مصیبتیں آئیں، بابا دنوں پہ آتے دن راتوں میں بدل جاتی۔ اور عزادارو سنو گے روایت، ایک وقت ایسا آیا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ پننوال کا علاقہ ہے نا، یہ پننوال میں سب مسلمان رہتے ہیں، اگر کسی مشرک کا گھر ہو اور مشرک فوت ہو جائے کیا اس کی بیٹی کو رونے سے منع کریں گے؟ اس علاقے میں ایک مشرک کا گھر ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اگر وہ مشرک فوت ہو جائے کیا آپ اس کی بیٹی کو منع کریں گے؟ ہمارے علاقے کا دستور تو یہ ہے، ہم اپنے گھر والوں کو بھیجیں گے، ہاں دشمن خدا ہے ہوتا رہے، جاؤ اس کی بچی کو دلاسا دو۔ لیکن زہرا تیری کس کس مصیبت کو بیان کرو، کس کس مصیبت کا بیان کرو۔ ایک دن ایسا آیا دروازے
دروازے پہ لوگ آ کے کہتے یا علی زہرا سے کہو رونے کا وقت مقرر کر، زہرا سے کہو رونے کا وقت مقرر کرے۔ اب علی مولا نے جب زہرا کے سامنے یہ جملے کہے، بابے کی امت کہہ رہی رونے کا وقت مقرر کر، اسادر اسلم ہے زہرا نے ایک مجلس پڑھی تھی، اپنے دکھوں کی ایک مجلس پڑھی تھی زہرا، پڑھنے والی ہے زہرا، سننے والا ہے علی۔ بی بی نے کہا یا علی غضب حقی فصبرتو، کسر ودلائی فصبرتو، اسکت جنینی فصبرتو، الان یمنعون بالبکا۔ یا علی انہوں نے میرا فتق لوٹ لیا میں صبر کر گئی، یا علی کسرو ازلائی فصبرتو، یا علی انہوں نے میرے پہلو کی ہڈیاں توڑ ڈالی میں صبر کر گئی، یا علی انہوں نے میرے پہلو کی ہڈیاں توڑ ڈالی میں صبر کر گئی، اسکتو جنینی فصبرتو، میرا محسن شہید ہو گیا میں صبر کر گئی، الان یمنعون بالبکا، اب مجھے رونے سے منع کرتے ہیں۔ یا علی نے جا کے کہو زہرا اپنے گھر میں نہیں روئے گی، جنت البقیع میں عزادارو ایک درخت تھا، اسی درخت کے سائے میں زہرا جا بیٹھتی، اپنے بابا کو رہتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا مسلمانوں نے اس درخت کو کاٹ دیا، پھر علی نے ایک حجرہ بنایا جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے۔ اللہ لے جائے آپ کو مدینہ، مسجد نبی سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ جگہ موجود ہے، آج کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے، میں اس جگہ کو دیکھ آیا ہوں، وہاں جا کے بابا کو روتی۔ جب اس سے مصیبت بڑھی اب چلی جاتی احد کے میدان میں، حضرت حمزہ کی قبر پہ جاتی، ایک ہاتھ حسن کے سر پہ رکھتی، ایک ہاتھ حسین کے سر پہ رکھ کے کہتی وہ نانا کہاں گیا اور جو تمہیں جانوں پہ اٹھاتا تھا۔ اور اساداروں بابا کی شہادت اور علت سے لے کر زہرا کی شہادت تک 75 یا 95 دن زہرا مسکرائی نہیں، ہر لمحے روتی۔ ایک دن اسماء بنت عمیس کو کہا اسماء ایک درد مجھے کھائے جا رہا ہے، اسماء ایک درد مجھے کھائے جا رہا ہے۔ بنت پیغمبر وہ کون سا درد ہے جو تجھے کھائے جا رہا ہے؟ فرمایا اسماء جس طرح عرب جنازوں کو اٹھاتے ہیں نا، عرب میں خاتون کا جس طرح جنازہ اٹھایا جاتا ہے، خاتون کی جسم و جسمانیات بھی نظر آتی ہیں، قد و قامت پہ بھی لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے۔ اسماء مجھے یہ درد کھایا جا رہا ہے، میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہوں، جسم پہ زہرا کے گوشت نہیں تھا، اور روایت میں یہ لفظ بھی موجود ہے بس ایک سائے کی مانند رہ گئی تھی زہرا۔ میں نے اسماء میں نہیں چاہتی میرے میت پہ کسی کی نگاہ پڑے، یہ درد مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اسماء بنت عمیس نے کہا بنت پیغمبر جب میں حبشہ گئی تھی نا، حبشہ میں نے ایک تابوت دیکھا تھا، اس میں خاتون کی میت کو اٹھایا جاتا۔ بی بی نے کہا اسماء میرے سامنے ذرا تابوت بنا۔ جناب اسماء نے کھجور کی شاخوں کو منگوایا، کھجور کی شاخوں کو اس چارپائی کے پاؤں سے باندھا، ادھر سے ایک سرا باندھا، کمان کی طرف دوسری طرف سے باندھا۔ جب یہ کمان کی جانب بن گئی اب اسماء بنت عمیس نے اوپر چادر ڈالی۔ اب یہ جب منظر دیکھا روایت یہ کہتے ہی ایک لمحہ تھا، زہرا کے چہرے پہ تبسم آیا اور فرمایا اسماء جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں میرا اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے۔ عزاداروں جب بی بی کا آخری دن آیا، بی بی اپنے بستر بیماری پہ زہرا کی آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں بابا کو دیکھا، جب بابا کو دیکھا تڑپ گئی زہرا، کہا ہائے او میرے بابا۔ ادھر پیغمبر کی چیخیں بلند ہوئی، ادھر زہرا کی چیخیں بلند ہوئی، کہا صبت علیہ مصائب لونا۔ پیغمبر نے کہا زہرا ان قریب تو میرے پاس آنے والی ہے، آج رات تو میرے پاس ہوگی۔ عزاداروں
خواب سے بیدار ہوئی. جب زہرا کو پتہ چل گیا بس میرا وقت آخر قریب ہے. علامہ کاظم قزوینی نے فاطمہ من المہد الی اللحد میں لکھا. اب بی بی نے کیا دیکھا, اب بی بی نے کیا ہے کمزوری کا عالم. زہرا نہ جانے کیا بات ذہن میں آئی. زہرا اپنے بستر سے اٹھی, پھر گئی, پھر اٹھی, تن دیوار کا سہارا لیا. آیت اللہ کاظم قزوینی نے لکھا دیوار کے سہارے چلتے 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 اس مقام پہ آئی زہرا جس مقام پہ پانی پڑا تھا. اس مقام پہ آئی, حسنین کے کپڑوں کو اٹھایا. اب کمزوری کا عالم ہے, بیماری کا دور ہے. زہرا نے حسنین کے کپڑے دھونے شروع کیے. جب کپڑے دھو چکے فرمایا آؤ میرا حسن, آؤ میرا حسین. زہرا نے اپنے بیٹوں کو نہلانا شروع کیا. اسی اثناء میں علی گھر میں آئے. زہرا کا یہ منظر دیکھا, چیخیں نکل گئی علی کی. اب میری آقا راضی نے کہا یا علی, میرے بابا نے مجھے کہا ہے زہرا آج تو میرے پاس آنے والی ہے. یا علی میری وصیت سن. یا علی غسلنی فی اللیل, کفنی فی اللیل, دفنی فی اللیل. یا علی مجھے رات کے لمحے غسل دینا. یا علی مجھے رات کے لمحے کفن پہنانا. یا علی مجھے رات کے لمحے دفن کرنا. یا علی رات کے عالم میں میرا جنازہ اٹھانا. یا علی جنہوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں وہ میرے جنازے پہ نہ آئے. یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا. عزادارو, ہر بندہ چاہتا ہے اس کا جنازہ عزت سے اٹھایا جائے, لوگوں کا ہجوم ہو. نہ جانے کیا گزری زہرا میں, کہتی ہے وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے دکھ دیے تھے. بس عزادار والی مسجد میں چلے گئے. ادھر زہرا کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسنین دوڑے مسجد کی جانب, اپنے بابا کو بتایا بابا ہماری اماں وفات پا گئی, اماں شہید ہو گئی. عزادارہ سنو کہ علی بڑا بہادر تھا. علی کبھی بدر کے میدان میں, کبھی احد کے میدان میں, کبھی خندق کے میدان میں, کبھی خیبر کے مقام پہ, لیکن کوئی روایت نظر نہیں آتی علی منہ کے بل زمین پہ گرے ہوں. ادھر حسنین نے کہا بابا ہماری اماں وفات پا گئی ہے. اب روایت یہی کہتی ہے منہ کے بل علی زمین پہ گرا, علی کو سہارا دیا گیا. اب جو سہارا علی آئے, زہرا کی میت پہ علی آئے, میت سے علی نے کپڑے کو ہٹایا اور جو علی نے بیان کیا فرمایا فاطمہ اب مجھے تسلیہ کون دے گا. فاطمہ بتا تو صحیح اب علی کو تسلیہ کون دے گا. عزادارو, علی نے زہرا کو غسل دینا شروع کیا. ادھر غسل دے رہے تھے, اب جو علی کی نگاہ پڑی علی کی ٹھائیں نکل گئی, رونا شروع کیا. علی نے پوچھا کہ مولا اب کیوں روتے ہیں؟ فرمایا زہرا مجھ سے اپنے زخم چھپاتی رہی, مجھ سے اپنے زخم چھپاتی رہی, اب میں نے وہ زخم دیکھے. عزادارو مل گیا غسل, مل گیا کفن, مل گیا غسل, مل گیا کفن. اب دستور ہے جب میت تیار ہو جاتی ہے عزیز و اقارب کو بلایا جاتا ہے, آؤ آخری الوداع کر لو. جب زہرا کو غسل کفن مل چکا علی نے کہا آؤ حسن, آؤ میرا حسین, آؤ میری زینب, آؤ میری ام کلثوم, اپنی اماں کا آخری دیدار کر لو. حسن بھی آیا, زینب بھی آئی, ام کلثوم بھی آئی, لیکن فاصلے پہ کھڑا تھا حسین, رو رہا تھا. علی نے پوچھا حسین کیا تو نے ماں کا آخری الوداع نہیں کرنا؟ میرے مولا نے کہا ام پاپا ام میری ماں فخر مریم ہے, میں فخر عیسیٰ ہوں. جب مریم کا وقت آخر آیا تھا, عیسیٰ
عیسیٰ کو مریم نے بندے کفن سے بلایا تھا، اب میں دیکھتا ہوں میری اماں بلاتی ہے یا نہ۔ علامہ مجدسی نے لکھا قد انت و حنت و مدت یدیہا، اب زہرا کا بندے کفن ٹوٹا، زہرا کے دونوں ہاتھ باہر نکلے، آؤ میرا حسین، آؤ میرا حسین۔ حسین ماں کی کا ماں کے جنازے پہ آیا، ماں اور بیٹے اس انداز سے ملے، علی موری فتنہ گریا ہوا، علی کے کانوں سے ایک صدا ٹکرائی، یا علی اپنے بیٹوں کو زہرا کی میت سے جدا کر، اور میرے آسمانی ملائکہ رو رہے۔ اب علی آگے بڑھے، کبھی پیار سے حسن سے کو جدا کرتے ہیں، اور کبھی حسین کو جدا کرتے ہیں، اور کبھی زینب کو جدا کرتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو جدا کرتے ہیں۔ میں کہوں گا یا علی یہ لاش یہ میت کا زہرا کی ہے، بیٹے بیٹیاں ماں کی میت پہ، یا علی آپ بڑے پیار سے جدا کر رہے ہیں، کاش 11 محرم کربلا میں ہوتے، لاش حسین کی تھی، آنے والی سکینہ، جدا کرنے والا شمار، اور اس انداز سے اٹھایا، بی بی کہہ رہی تھی کمینہ بابا بھی میرا مر۔ وقال لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا